اسکول میں پڑھنے والی 8ویں کلاس کی ایک لڑکی، مسلمان لڑکی جس کی عمر صرف 15 سال، اسکول جانے کی وجہ سے اور گھر میں کوئی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اس لڑکی کی دوستی کچھ لڑکوں سے ہو گئی۔ اس کے ماں باپ اپنی بیٹی کو بہت سمجھاتے رہے، روکتے رہے، لیکن لڑکی اٹل رہی، اپنی راستے پر چلتی رہی، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ نے ڈانٹ ٹپٹ کر اس کو گھر پر بٹھا لیا اور اسکول اس کا جانا بند کر دیا۔ اس پر اس لڑکی کو اپنے ماں باپ پر ایک قدر غصہ آیا کہ اس نے کسی سے فون پر کہہ کر میڈیکل اسٹور سے نیند کی گولیاں منگوائیں، اور وہ نیند کی گولیاں اس بیٹی نے اپنے ماں باپ کو بڑی مقدار میں گولیاں پیس کر کسی مشروب میں، چائے دودھ وغیرہ میں ملا کر اسی رمضان کے مہینے میں، پرسوں کا یہ واقعہ ہے، اپنے ماں باپ کو وہ پلا دیا اور وہ بیچارے گہری نیند سو گئے۔ جب اس نے دیکھا لڑکی نے کہ ماں باپ اب گہری نیند سو گئے ہیں، تو اس نے دھاردار کڑہاڑی سے اپنے ماں اور باپ دونوں کا گلا کاٹا۔ جب پڑوسیوں کو کچھ اندازہ ہوا اور انہوں نے دیکھا تو باپ کو آخری سانسیں لیتا ہوا پایا، ماں تو مر چکی تھی۔ باپ کو لے کر اسپتال دوڑے لوگ، لیکن جاتے جاتے یا وہاں پہنچ کر اس کا دم نکل گیا۔ پولیس نے اس کی تفتیش شروع کی، تب اس سے پتہ چلا، میں تفصیل تو نہیں بتا رہا، میں خود مقصد تو کوئی خبر کی تفصیلات سنانا نہیں، تب پتہ چلا کہ یہ اس بیٹی کی حرکت ہے، 15 سال کی لڑکی، اور اس نے اپنے اس ماں کو جس نے بڑی مشکل سے اس کو پیٹ میں رکھا ہوگا، جنم دیا ہوگا، پالا پوسا ہوگا، اپنی نیندیں حرام کی ہوں گی، اس باپ کو جس نے اس کی لیے کمائی کی ہوگی، سردی گرمی سب برداشت کی ہوگی، اس لڑکی نے اپنے ماں باپ کو کلہاڑی سے مار مار کے ہلاک کر دیا۔ بعد میں جب پولیس نے اور تفتیش کی تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے جرم کا اقبال کیا، قبول کیا کہ میں نے ہی مارا ہے، اور وجہ صرف یہ تھی کہ مجھے وہ میرے دوستوں سے اور لڑکوں سے بات نہیں کرنے دیتی۔ آج کل لوگ 99% مسلمان ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت سے بالکل غافل ہیں۔ مسلمانوں کو نہیں پتا کہ یہ اسکول کالج ان کے بچوں کی قتل گاہیں ہیں۔ اس لیے میں آج کچھ بات تو قوم کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، بچوں سے بھی اور بچیوں سے، اور کچھ بات پیرنٹ سے اور سرپرستوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اصل مجرم، بڑے مجرم والدین خود اسلام کو بالکل سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جمعہ کی نماز پڑھ لی مسجد میں جا کر، اور عورت نے نماز پڑھ لی گھر میں اگر وہ نمازی ہے تو، جب والدین خود اسلام کو سمجھے ہوئے نہیں ہوں گے اور اسلام اور غیر اسلام کے درمیان ان کو فرق نہیں پتہ ہو، تو وہ کیا سمجھائیں گے اپنے اولاد کو؟ وہ کیسے تربیت کریں گے اپنے بچوں کی؟ ایسی تربیت جو بچوں کے اندر یہ سمجھداری پیدا کرے کہ ہم کو اپنے کالج سے، اسکول سے یا باہر کے ماحول سے کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا۔ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے اندر کچھ سمجھداری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خود سمجھدار نہیں ہے تو بچوں کو کیا سمجھتا ہے۔ شروع دن سے میں اس محفل میں قرآن کو سمجھنے کی جو بات کر رہا ہوں، وہ دراصل یوں سمجھیے کہ اسلام کو سمجھ کر آپ مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ ایک روایتی طریقے پر ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اس لیے مسلمان۔ کوئی انجینئر کے گھر میں پیدا ہونے سے انجینئر نہیں ہو جاتا،
डॉक्टर के घर में पैदा होने से कोई डॉक्टर नहीं हुई, और एक किसान के घर में पैदा होने वाला भी अगर सही मेहनत करता है तो वो इंजीनियर, डॉक्टर सब बन जाता। सारा दारोमदार तो उस लड़के और उस लड़की और उन औलादों, उन नौजवानों की मेहनत पर है। लेकिन इस्लाम के बारे में कितने नौजवान हैं, मुझे कोई बताए कितने परसेंट हैं? क्या हैं 10,000 में एक नौजवान कोई है? क्या 50,000 में कोई एक नौजवान है? वो ये कह सकता हो कि मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी तरह इस्लाम समझाया है, मैं इस्लाम को समझ गया हूँ, मुझे इस्लाम से मैंने बेसमझे नहीं उसके कबूल किया है। मैं सिर्फ इसलिए मुसलमान बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं मुस्लिम घर में पैदा हो गया। कोई है आप में से कोई बता सकता है कि आपके वालिद ने आपसे ये कहा हो? बोलिए, जवाब दीजिए। कोई कहता है आप में से अपने बच्चों से कि तुम सिर्फ इसलिए मुसलमान नहीं बन सकते कि तुम मेरे घर में पैदा हो? कोई एक है?